صحافتی زندگی میں جان بچانے کے لیے سچ کی قیمت چکانے کے لیے مسجدوں میں پناہ لینی پڑی، وجہ کیا تھی؟ بالکل ایسے ہوا کہ ہمیں عدالتوں میں پیش ہونے سے قبل چھپنا پڑا، مسجدوں میں رہے، ٹرک ہے جو بیڈ فوڈ کے یہاں کے بنے ہوئے تھے ان کے اندر سفر کیا۔ آپ کی زندگی کا ایک دل خراش واقعہ، قبر سے مردوں کو نکالتے رہے، وجہ کیا بنی؟ ایک واقعہ ہوا کہ نوجوان تھا، اس کو رات کی تاریکی میں مار دیا گیا۔ 24 دنوں کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی ہوئی اور بالکل ساتھ ہو کے اپنی اوقات، اپنا آخری ٹھکانہ دیکھا کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، اور بالکل قبروں سے اس لاش کو نکالا اور نکالتے رہے۔ یہ درست واقعہ ہے۔ اپنی آخری آرام گاہ کو دیکھ کے آپ بے ہوش بھی ہو گئے تھے؟ آپ یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ 24 دنوں کے بعد باہر نکالنے تو بدبو بھی آتی ہے، پھر آپ اپنی آخری آرام گاہ کو دیکھیں جو آپ کا اصلی ٹھکانہ ہے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انسان اس جگہ کو دیکھ رہا ہے کہ ایک مردے کو نکلتے ہوئے جہاں میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے۔ تو بے ہوشی سے زیادہ یہ بات تھی کہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد دل کرتا تھا مسجد میں رہیں، وہیں پہ نماز پڑھیں، بھول جائیں دنیا داری کو۔ کیوں؟ آپ نے وہ جگہ دیکھ لی جہاں آپ نے جانا تھا، تو اس چیز نے بڑے اثرات چھوڑے، اور میں آج بھی جب یاد کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں مزید اچھا بن جاؤں۔ قبر کشائی کے اس واقعے نے آپ کو ملک چھوڑنے پہ بھی مجبور کر دیا۔ اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد لاش کا، جو کہ 24 دنوں کے بعد نکالے گی، وہ رشوت لے کے یہ کہے کہ دس واز ناٹ مرڈر، یہ انسیڈنٹ ہے، یہ حادثہ ہے، تو میں اس ملک کے سے بدظن ہوں گا نا، پھر یہی سوچوں گا کہ بس اب انا للہ و انا الیہ راجعون، چھوڑ دو اس جگہ کو۔ جہاں لاش دیکھ کے ڈاکٹر رشوت لے لے اور پھر بھی انصاف نہ ملے، اس سے اگلی حد کیا ہو سکتی ہے؟ لاکھوں پاؤنڈز برطانوی اور کروڑوں پاکستانی روپیز میں آپ کو حق عزت کے دعوے کا ایک سامنا ہے، اس کی کیا وجہ بنی؟ کہ اگر میرے اوپر لاکھوں پاؤنڈ کا ڈیفیمیشن کیس ہے اور کروڑوں روپے وہ بنتے ہیں، تو اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے اس مظلوم کی آواز کیوں اٹھائی۔ میں جو لوگ غلط کرتے ہیں اس کے اوپر ان کی سپورٹ کیوں کرتا ہوں؟ روکنے اور ٹوکنے کی بات ہے۔ خطہ کشمیر کا وہ کون سا قصہ ہے، وہ کون سا واقعہ جو آپ کو برطانوی عدالتوں تک لے گیا؟ تو یہ کشمیر ضلع کوٹلی کا وہ واقعہ ہے جس میں جیل کے اندر ایک نوجوان کے ساتھ مردوں نے جنسی زیادتی کی، سگریٹ سے اس کو جلایا۔ میں نے اس کا انٹرویو کیا، اور وہ انٹرویو کرنے کے بعد یہاں ڈیفیمیشن کیس میرے اوپر کیا گیا، جو برطانیہ کی ہائی کورٹ بڑی عدالت کے اندر آپ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا ضرورت تھی اس انٹرویو کو کرنے کی؟ کیوں؟ اگر میرے علاقے میں یہ واقعہ ہو، میں برطانیہ میں بیٹھا ہوں، ہم باشندے ہیں، پوری دنیا کے اندر انصاف اور برابری ہونی چاہیے، تو جب آپ کے پڑوس کے اندر میں یہ ظلم اور جبر اور اس طرح کی ناانصافیاں ہوں کہ ایک نوجوان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جائے، تو میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں۔ ایسے تو سینکڑوں واقعات ہیں، آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ آپ ہی ان واقعات کو ہائی لائٹ کریں گے؟ بات ٹھیکے کی نہیں ہے، جو آنکھیں دیکھتی ہیں، جو کان سنتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کے اوپر آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ میں ان چیزوں کو ایسے سوچتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے اس ظالم کے سامنے کھڑا کیا ہے تو مجھ میں یہ ہمت ہے، میرا انتخاب کیا گیا کہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ اس فرض کو نبھانے کے لیے آپ کو اپنی ذات کی قربانی، اپنے خاندان کی قربانی اور اس طرح کی قیمت چکانی پڑے، تو آپ کو پیچھے تو ہٹ جانا چاہیے۔ نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر ہم کسی سے 30 سیکنڈ کی ویڈیو، 1 منٹ کا ویڈیو میسج بنا کے معافی مانگ سکتے ہیں، ہم دور ہو جاتے، بھائی یہ کسی اور کا معاملہ ہے، ہم سے بہتر نہیں ہوتا کہ آپ معافی مانگ لیتے ہو، جان چھڑا لیتے ہو اور ایک طرف ہو جاتے؟ یہاں برطانیہ میں تو بڑی کام ڈاؤن لائف ہے، تو کیا ضرورت ہے ان جھنجھٹوں میں پڑنے کی؟ مظلوم کا ساتھ دیتے ہوئے فخر محسوس کرنا چاہیے، اور ظالموں کے خلاف لڑتے ہوئے بھی فخر محسوس کرنا چاہیے۔ ایک ظالم کے سامنے آپ کہتے ہیں ظالموں سے لڑیں گے؟ ایک ظالم کے سامنے کھڑا ہونے کے بجائے آپ کہتے ہیں کہ معافی مانگ لیتے، نہیں، اس سے بہتر ہے کفن پہن کے زندہ قبر میں چلے جائیں۔ دنیا کے بڑے بڑے صحافی کمپرومائز کر جاتے ہیں، دنیا میں سیاستدان کمپرومائز کرتے ہیں، تو آپ نے کوئی بیڑا اٹھایا ہوا کہ آپ نے ہر بات میں جا کے اڑنا ہے، سوالات ہی پوچھنے ہیں؟ دیکھیں، ہم کوئی بے رحم لوگ نہیں ہیں، کوئی جابر اور ظالم نہیں ہے۔ جہاں پہ ریلیف کی چیز ہو وہ تو کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معافی اس بات پہ ہوتی ہے جس میں آپ غلط ہوں۔ ایک بندہ ظالم ہے، وہ دوسرے کے اوپر اس نے ظلم کیا یا کروایا، اور ہم اس سے معافی مانگیں تو باقی رایا کہ عوام کا کیا ہوگا؟ اس جو کیس ہے، یہ جو انٹرویو والا کیس ہے جو برطانوی عدالت میں اس وقت سنا ہے، اس میں رشوت کی بھی آفر ہوئی اور سفارشیں بھی ہوئیں؟
ہاں اس انٹرویو کو روکنے کے لیے بہت بڑی سفارشیں آئی. بالکل اس میں ہزاروں پاؤنڈ بھی دینے کی بات ہوئی جس کو سادہ لفظوں میں اور سیدھا رشوت کہہ سکتے ہیں. برطانوی عدالتوں سے کیا امید ہے؟ برطانوی عدالتوں سے انصاف کی امید ہے. یہ پاکستان نہیں ہے. مجھے اچھی امید ہے یہاں سے انصاف ملے گا. اور سب سے بڑی بات کہ ہم حق کے اوپر ہیں, فخر سے کیس لڑیں گے اور لڑ رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہے نا کہ آپ بینکرپٹ ہو سکتے ہیں, مکان بھی چلا جا سکتا ہے, آپ کی ویلتھ دولت سب سے ہاتھ دونوں پڑ سکتے ہیں. پہلی تو بات ہے میں کوئی اتنا بڑا رئیس ہوں نہیں. اگر ہوں بھی, اگر یہ دولت بینکرپٹ بھی ہو جاؤں, تو اگر میں نے اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا تو میں سمجھوں گا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا. انٹرویو کرنے کے بعد کبھی کسی کی کالز آئی ہوں, فون دھمکیاں دی گئی ہوں کہ انٹرویو روک دو, تبدیل کر دو, یا کچھ عرصے کے بعد چلو, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ پھر بالکل ایسے بھی ہوا کہ خدا را آپ انٹرویو دوبارہ کر لیں, اس کو بالکل پبلش نہیں کریں. اور جہاں تک دھمکیوں کی بات ہے, بالکل دھمکیاں بھی آتی ہیں اور کہا جاتا ہے اگر آپ نے یہ انٹرویو پبلش کیا تو یہ ہو جائے گا. کوئی ایسا انٹرویو, کوئی ایسا واقعہ یاد ہو کہ پریشر کی وجہ سے آپ اس کو پبلش ہی نہ کر سکے ہوں؟ آج تک ایسے نہیں ہوا. یہ ضرور ہوا کہ پریشر آیا, اس کے باوجود ہم نے اس کو پبلش کیا. آپ پہ یہ بھی ایک الزام لگتا ہے کہ یک طرفہ طور پہ آپ عمران خان کی سپورٹ اور ان کی مدد میں تمام ادیب پھلانگ جاتے ہیں. اور یہ الزام درست ہے کہ میں عمران خان کی سپورٹ کرتا ہوں. کیوں؟ یہ آدھا سچ ہے اور آدھا جھوٹ ہے. وہ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چھوٹی برائی کا ساتھ دے رہا ہوں. تو آپ عمران خان کو چھوٹی برائی سمجھتے ہیں؟ بالکل آپ ایسا کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں نا جب آپ کو ہر طرف برائی نظر آئے, آپ نے اس کے اوپر بات بھی کرنی ہے, تو پھر ہمیں قرآن اور حدیث کا سہارا لینا چاہیے. پروگرام کا نام گرگ دندہ کیوں رکھا, اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے. پروگرام کا نام رکھنے سے قبل اچھی خاصی سوچ بچار کرنا ہوتی ہے, اور جب ہم نے سوچ بچار کی تو پتہ چلا کہ یہ پوری دنیا ایک گورکھ دندہ ہے, تو اس سے ہم نے اس کا نام گورکھ دندہ رکھا. آج میزبان مہمان بن گیا, کیسا لگ رہا ہے؟ یہ تھوڑی سی مختلف نوعیت ہے, کیونکہ پہلے میں سوال کرتا تھا اور آپ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگ جواب دہ ہوتے تھے. تو آج آپ سوال کریں کہ میں جواب دہ ہوں, اور جواب دہی جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. سوالات پوچھنا مشکل ہوتا ہے یا جواب دینا مشکل ہے؟ اصل میں سوال پوچھنا بھی مشکل کام ہے. اس کی وجہ کہ سوال پوچھنے کا ہی اختیار ہے, لیکن سوال پوچھنا جتنا ہی آسان ہے اس سے کئی گنا زیادہ مشکل جواب دینا مشکل ہے. صحافت کرنا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے, اور اس کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے؟ دیکھیے یہ نہایت ہی مشکل کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کے اندر بیٹھے قاضی اور وہاں بیٹھے جج سے بھی زیادہ ایک صحافی کو پوچھا جائے گا. اس کی وجہ ہے, تو اس میں اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے حقوق و فرائض کیا ہے, تو میرے خیال سے کوئی اس شعبے میں نہ آئے. تو آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرتے, آپ روڈ ہیں, آپ لوگوں کے فونز نہیں اٹھاتے. اچھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا ایسا بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں روڈ ہوں. بہت سے لوگ بہت سی جگہوں پہ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ میرا ٹاک شو دیکھتے ہیں نا, اس میں سخت چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے ان کو لگتا ہے بڑا سخت مزاج آدمی ہے. لیکن آپ مجھے ذاتی زندگی میں ملے, میں بالکل عام سا لے مین آدمی ہوں گا, ہمبل. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ جب مجھے پروگرام میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب مجھے ذاتی زندگی میں آمنے سامنے ملتے ہیں, وہ مانتے نہیں ہیں میں وہ ہوں. وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی اور ہے, سیدھا سادہ ڈھیلا ڈالا سا بندہ. ایسے نہیں ہے, میں روڈ ہوں. ہاں سوال پوچھنا میرا حق ہے, شرعی اعتبار سے حدود اور قیود کے اندر ہے کہ میں ہر وہ سوال پوچھتا ہوں, کئی بار سختی سے پوچھتا ہوں, اور یہی اختیار ہے جس کو میں استعمال کرتا ہوں. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی میں کس کا کردار سب سے زیادہ ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا, میں نے ایسے کیا. کوئی بھی انسان اکیلا کچھ نہیں ہوتا. اس میں دعائیں اپنی جگہ کے اوپر, پڑوسی ہیں, ملک, قوم, آپ کی فیملی, آپ کی اہلیہ سے لے کے سب لوگوں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, تب جا کے ایک چیز بنتی ہے. آپ کسی ٹی وی چینل کے ساتھ کیوں منسلک نہیں ہونا چاہتے آپ, کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ نہیں ہے کہ میں منسلک نہیں ہونا چاہتا. میں یہ الحمدللہ یہ سارے دور دیکھ چکا ہوں. سما ٹی وی کو میں نے کئی سال پریزنٹ کیا, لندن سے مین بیٹ کے اوپر کام کیا. پھر 23 کروڑ عوام کے سامنے آنا خود بھی چھوڑ دیا. کیوں؟ یہ کوئی خبر نہیں ہے عمران صاحب آگے, میاں صاحب بیمار ہو گئی, اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی, کسی کو کینسر ہو گیا, صلاحیتیں ماری تھی. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ اپنے پلیٹ فارم بنائے جائیں. جب اپنے پلیٹ فارم بنائے تو ہم نے دنیا کے بہترین
بڑے اداروں کے ساتھ کام کیا، یعنی کہ فیس بک کے ساتھ میں پہلے چند ایشین میں سے ہوں جن کا جو فیس بک کے ساتھ ایز اے پارٹنر کام کر رہا ہوں. گوگل ہمیں پیسے دیتا ہے، یوٹیوب پیسے دیتا ہے، ہمیں 1.4 ملین لوگ ایک میرے نام سے، میری شکل صورت سے، میرے الفاظ سے ہمیں فالو کرتے ہیں. تو ہم دوسروں کے لیے کام کرنے کے بجائے اگر ہم قابل ہیں تو ہم اپنے لیے کام کیوں نہ کریں، جس میں نہ مجھے نماز پڑھنے میں فکر، نہ مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. لوگ آپ پر تنقید بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی پاس ہوتے ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، تو ان کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں اور یہ دیکھ اور سن کے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ شروع میں جب فیس بک کے اوپر کمنٹس پڑھتا تھا تو ٹیمپریچر یعنی کہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا، زیادہ چیزوں کو سنجیدہ لیتا تھا. اب یہ نہیں ہے کہ میں عادی ہو گیا ہوں یا بے شرم بن گیا ہوں. جب تک آپ کے اوپر تنقید نہیں ہوگی آپ نہیں سیکھیں گے، اور تنقید کو میں بڑا پازیٹیو لیتا ہوں. سوالات کرتے کرتے کہیں تھک تو نہیں گئے، بور تو نہیں ہو گئے کہ میں اس شعبے کو، ان چیزوں کو چھوڑ ہی دوں؟ یہ بہت بڑا سوال آپ نے پوچھا. میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے تھی. 17 سالوں میں جرنلزم کرتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے مجھے نہیں لگا میں کام کرتا ہوں. آپ امیجن کر سکتے ہیں، یہ میرا ہابی ہے. کوئی ایسی شخصیت جس سے دوبارہ ملنے کا شوق ہو؟ بطور صحافی اگر کسی کا انٹرویو کرنا چاہیں، کسی کو ملنا چاہیں، یا کسی سے آپ نے کچھ سیکھا ہو؟ میں اس شعبے میں اس وجہ سے ہوں یا اس وجہ سے آیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے لوگوں سے ملنے کا شوق ہے. میں ہر شخص کو ملنا چاہتا ہوں، اس کی شکل صورت دیکھنا چاہتا ہوں، اس پہ غور کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں اس سے سوال کروں، وہ بولے، اس کا دل اپنا، دماغ اپنا، خواہشیں اپنی. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کاش اس بندے سے میں دوبارہ ملوں، لیکن سیاستدانوں سے بڑا کم ہوتا ہے. ہاں کچھ ہیں ایسے. آپ کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ بوڑھے بزرگوں، بوڑھے بابوں کے پاس چل کے جاتے ہیں، ان سے سوالات پوچھتے ہیں، ان سے کیا نکالتے ہیں؟ اصل میں اگر آپ غور کریں تو ایک طرف ٹرپل پی ایچ ڈی شخص بیٹھا ہو، دنیا کے کتنے بڑے پروفیشن کے اندر وہ کیوں نہ، اور دوسری طرف بابا ہو جس کا تجربہ ہے، جس کی پوری زندگی کی ایک داستان ہے، کہانی ہے. ان سے جو آپ سیکھیں گے وہ کسی سے نہیں سیکھ سکتے کیوں ان کا تجربہ ہے. پھر میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے باپ دادا ہیں، یہ ایک تو ان کے اولادیں اور پوتے نہ تو ان کو ٹائم دیتے ہیں، نہ ان کی داستان انہوں نے سنی کہ آج جو کچھ ان کے بچے اور پوتے ہیں ان کو وہ کیسے ملا. اگر آپ صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ بڑا مشکل کام ہے. میں کچھ چیزیں بتا بھی نہیں سکتا میں کیا بننا چاہتا تھا. وجہ؟ لیکن میں صحافی نہ ہوتا تو ایک اچھا کاروباری بندہ ہوتا شاید. کاروبار کے علاوہ اچھے سپورٹس مین پاکستان میں لوگوں کے میں ایک ٹرینڈ ہے، ایک رواج ہوتا تھا کہ آرمی میں چلے جائیں، جج بنے، وکیل بنے. تو آپ کا اس طرح رجحان نہیں تھا؟ میرا بالکل آرمی میں جانے کا رجحان تھا. جب مجھے پتا چلا یہ چھٹی بڑے عرصے بعد دیتے ہیں تو میں نے کہا ادھر نہیں جانا. صرف چھٹی کا ہی معاملہ تھا یا؟ میں نے اس دور میں کچھ مجاہدین کو آپس میں لڑتے دیکھا، میں نے کچھ ایسے حادثے دیکھے ٹریننگ کے دوران. جب لوگ آئے تو میں بدظن ہوا، نہیں جانا یہاں پہ، یہاں آزادی نہیں. کس چیز سے بدظن ہوئے؟ اصل میں ایسا پروفیشن چاہتا تھا جس میں آزادی ہو، میں مرضی سے کام کر سکوں. آپ کشمیری النسل صحافی ہیں، کشمیر کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. موجودہ دور میں جو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر اور جو 5 اکائی ہیں ان پہ جو نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا سبجیکٹ ہے جو نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے. اس کو ہم نے ایک انٹرویو کر کے پچھلے دنوں میں ہائی لائٹ کیا ہے. اللہ کرے ایسے نہ ہو جیسا ہمیں علم ہوا. مجھے پچھلے 5 سالوں سے پتہ ہے اس کشمیر کے ساتھ کون کون اور کیا کرے گا. یہ ایک مسئلہ تھا، اب کسی اور کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف کشمیریوں کے لیے مسئلہ رہ گیا ہے. اس کے اوپر اتنا کہنا چاہوں گا کہ کشمیریوں کے ساتھ بڑی حد تک ناانصافی ہو چکی ہے اور مزید بڑی بڑی ناانصافیاں ہونے جا رہی ہیں. اگر موقع ملے تو برطانیہ کے کس شہر میں جانے کی خواہش ہے؟ خاص کر وہاں جانے کا دل ضرور کرتا ہے جہاں پہ اپنی کمیونٹی ہے. میرا سابقہ ٹاؤن جو ہے وہ لوٹن ہے. تو لوٹن آپ کو جانا اچھا لگتا ہے؟ ہمیشہ اچھا لگتا ہے. وجہ؟ اس کے ساتھ بڑی یادیں جڑی. بہت شکریہ. بڑی مہربانی.